ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہمارے آج کے سبق میں ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 11 تا 12۔ ان آیات مقدسات میں اللہ رب العزت نے منافقین کے اوصاف کا تذکرہ کیا ہے، اور ان کے اوصاف میں پہلی بات جو ہے وہ اللہ رب العزت نے جو ذکر کی ہے وہ ہے زمین میں فساد پھیلانا اور بگاڑ پیدا کرنا۔ اس حوالے سے اللہ رب العزت نے سورہ الروم کی آیت نمبر 41 میں بھی ذکر فرمایا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ خشکی اور سمندر میں فساد ظاہر ہو گیا اس کی وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمایا۔ تو اس میں جو ہے منافقین جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہ اس کہ فساد کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ ظاہری طور پر اسلام کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہیں، اور دل میں کفر کی محبت اور کفر کے ساتھ تعلقات کی وجہ سے ان کا فساد اور بگاڑ جو ہے وہ بڑھتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے خوب بتایا ہے یہ سورہ الروم کی آیت نمبر 41 میں کہ زمین میں، خشکی میں اور سمندروں میں ہر طرف انسان کی کمائی کی وجہ سے فساد پھیلا ہوا ہے۔ لیکن جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، تو وہ لوگ بجائے اس کے کہ اس بات کو ایکسیپٹ کریں کہ ہم فساد پھیلا رہے ہیں، وہ جواب دیتے ہیں انما نحن مصلحون، بلا شبہ ہم تو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کی اس جو ہے جواب پر اعتراض کیا ہے کہ اللہ رب العزت کہتے ہیں الا انہم هم المفسدون، خبردار بلا شبہ وہ سب لوگ خود ہی فساد برپا کرنے والے ہیں، ولیکن لا یشعرون، لیکن ان کی جہالت ہے کہ انہیں اس بات کا بھی شعور نہیں ہے کہ وہ جو فساد پھیلا رہے ہیں وہ فساد ہے یا اصلاح ہے۔ خود تو وہ اصلاح کرنے والا سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ اس حوالے سے سورہ فاطر کی آیت نمبر 8 میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، یہ لا یشعرون کی تفسیر کے حوالے سے ہے، سورہ فاطر کی آیت نمبر 8، افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، کیا آپ نے ایسا شخص نہیں دیکھا کہ جس کے لیے اس کا برا عمل مزین کر کے پیش کر دیا گیا، فرآہ حسنا، وہ اپنے برے عمل کو اچھا سمجھتا ہے۔ تو گویا کہ یہی معاملہ ان منافقین کے ساتھ ہے کہ جو وہ برے اعمال سر انجام دے رہے ہیں اسلام کی مخالفت میں، اسلام کے انحطاط میں، جو وہ مشکلات پیدا کر رہے ہیں اسلام کو ختم کرنے کے حوالے سے ان کی جو کوششیں ہیں، اس کو وہ اچھا عمل تصور کرتے ہیں۔ تو گویا کہ برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا کر پیش کر دیے گئے ہیں، وہ کر تو فساد رہے ہیں لیکن انہیں اس بات کا بھی شعور نہیں ہے، اور یہ ان کی جہالت ہی ہے کہ انہیں حق کو چھوڑ کر باطل کا ساتھ دینے پر ان کی جہالت انہیں مجبور کر رہی ہے، اور وہ زمین میں فساد پھیلانے کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ یہ ہے جی ہمارے آج کے سبق کا خلاصہ۔ آئیے اب ہم اس کے ترجمے کی طرف توجہ کرتے ہیں تاکہ ہم اس کا ترجمہ بھی اچھی طرح یاد کر رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم پڑھ رہے ہیں مصباح القرآن، اس میں قرآن مجید کو سمجھنے کے دو مختلف اسلوب ہیں۔ پہلا اسلوب ترجمہ قرآن بذریعہ علامات، واو کا معنی اور اذا کا معنی جب، قیلا کہا جائے، یہ لفظ قول سے نکلا ہے اور قول کا معنی کہنا ہوتا ہے، اور قیلا جو ہے اس کا معنی ہے کہا جائے۔ لہم، ان سے، لہم میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ لہم میں جو لام زبر لا ہے یہ دراصل لی تھا، پڑھنے میں آسانی کے لیے اس کو جو ہے وہ لام زبر لا کیا گیا ہے۔ اور دوسری بات یاد رہے کہ کالا یقولو جو افعال ہیں ان کے بعد جب لی یا لا آ جائے تو ان دونوں میں سے ہر ایک کا ترجمہ سے کیا جاتا ہے، اس لیے لہم کا ترجمہ ان کے لیے کی بجائے ان سے کیا جا رہا ہے، یہ ملحوظ خاطر رہے۔
لا تفسدو مت تم سب فساد کرو. یہ لا کے بعد جو فعل کے آخر میں واو الف آیا ہے تو اس میں تمام افراد کو کام نہ کرنے کا حکم ہوتا ہے، گویا کہ یہ نہی ہے، سختی سے منع کیا جا رہا ہے. لا تفسدو مت تم سب فساد پھیلاؤ. فساد دراصل اصلاح کی ضد ہے اور اس کے معنی ہے استقامت سے ہٹ جانا. یہاں فساد سے مراد کفر اور معصیت کا ارتکاب ہے. لا تفسدو مت تم سب فساد کرو فی الارض زمین میں. قالو وہ سب کہتے ہیں، یہ لفظ قول سے نکلا. قول اقوال مقولہ اقوال ذرعی آپ بولتے ہیں. فعل کے آخر میں آپ کو واو الف نظر آ رہا ہے. یہ واو الف جمع مذکر کی علامت ہے جس کا ترجمہ سب یا تمام کیا جاتا ہے. ان علامات کو جب ہم بتا رہے ہوں تو توجہ سے اور اہتمام سے ان کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں، کیونکہ یہ علامات قرآن مجید میں بار بار استعمال ہوتی ہیں اور پھر بار بار استعمال ہونے کی وجہ سے ان کو آٹومیٹک یاد ہونا ہے. ان کی طرف توجہ دیں. انما در حقیقت یا بلا شبہ یا بلا شبہ صرف، دونوں ترجمے اس کے ہوتے ہیں. انا کے ساتھ جب ما آ جائے تو اس میں تاکید پیدا ہو جاتی ہے اور معنی در حقیقت یا بس یوں ہی ہے کا مفہوم پایا جاتا ہے. نحنو کا معنی ہم ہے، مصلحون ہم سب اصلاح کرنے والے ہیں. اسم کے شروع میں میم پیش مو اور آخر سے پہلے زیر ہو تو اس میں لفظ میں کرنے والے کا مفہوم ہوتا ہے. مصلحون سب اصلاح کرنے والے. منافقین کہتے تھے کہ ہم مومنین اور اہل کتاب کے درمیان صلح کرانے والے ہیں. مومنین اور اہل کتاب کے درمیان صلح کرانے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ صلح نہیں بلکہ عین فساد ہے. الا خبردار، یہ لفظ کلام کے شروع میں متنبع کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. سنو، آگاہ رہو یا خبردار وغیرہ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے. انہم بے شک وہ، ہم المفسدون وہ سب ہی فساد کرنے والے ہیں. ہم کے بعد ال میں تاکید کا مفہوم ہوتا ہے اور ترجمہ ہی کیا جاتا ہے. اسی طرح اسم کے شروع میں میم پیش مو اور آخر سے پہلے زیر میں کرنے والے کا مفہوم ہوتا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میم پیش مو اور زیر نیلے رنگ میں ہے تو اس کا ترجمہ کرنے والے بھی نیلے رنگ میں ہے. ولیکن اور لیکن، لا یشعرون نہیں وہ سب شعور رکھتے، یعنی ان میں اتنی اہلیت نہیں ہے کہ وہ اس کو سمجھ سکیں. اگر یہ لفظ تشعرون ہوتا تو ہم ترجمہ کرتے تم سب شعور رکھتے ہو. لا کے بعد فعل کے آخر میں واو نون. اس سے پہلے لا تفسدو میں جو ہے واو الف تھا. واو الف ہو تو سختی سے کام سے منع کیا جاتا ہے. واو نون ہو تو اس میں کام نہ ہونے کی صرف خبر دی جاتی ہے، اطلاع دی جاتی ہے کہ یہ کام نہیں ہوا. لا یشعرون یعنی وہ شعور نہیں رکھتے، یہ اس بات کی اطلاع دی جا رہی ہے. دوسرا اسلوب جی تفہیم قرآن بذریعہ اردو زبان. تو 65% الفاظ اردو والے، کالے رنگ میں، 20% بار بار آنے والے نیلے رنگ میں اور 15% آپ نے یاد کرنے ہیں سرخ رنگ میں. اور ہمارے آج کے سبق میں کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جسے آپ نے یاد کرنا ہو. اردو والے الفاظ کے اردو کے استعمال کی طرف توجہ دیجیے. واو کا معنی اور ہوتا ہے اور اردو میں استعمال ہوتا ہے شان و شوکت، عفو درگزر، رحم و کرم. اذا جو ہے بار بار آنے والے الفاظ میں سے ہے، یہ جب بھی آئے گا اس کا ترجمہ جب ہی کریں گے. قیلا قول سے نکلا ہے. قول قائل مقولہ اقوال ذرعی آپ اردو میں بولتے ہیں. لہم کا ترجمہ ان سے ہے، یہ بار بار آنے والے الفاظ میں سے ہے. لا تفسدو مت تم سب فساد پھیلاؤ. لا اردو میں بولا جاتا ہے لا تعداد، لا جواب، لا علم، لا علمی، لاپرواہی. اور تفسدو فساد سے نکلا ہے. فساد، فسادی، فسادات، فاسد اور مفسد تمام الفاظ اردو میں بولے جاتے ہیں. فی الارض زمین میں، فی بھی اردو میں بولا جاتا ہے. فی الحال، فی الفور، فی الحقیقت، فی الواقع. الارض جو ہے یہ بھی اردو میں بولا جاتا ہے. ارض و سما، ہاں جی، قطع اراضی، کرۂ ارض، یہ سب اردو میں بولے جاتے ہیں. قالو ان سب نے کہا یا جواب دیا، دونوں ترجمے درست ہیں. تو قالو قول سے نکلا ہے. قول قائل مقولہ اور اقوال ذرعی آپ اردو میں بولتے ہیں. انما در حقیقت یا بس یوں ہی ہے کا اس میں مفہوم ہوتا ہے. تاکیدی ترجمہ بار بار آنے والے الفاظ میں سے ہے. نحنو کا معنی ہم، یہ بھی بار بار آنے والے الفاظ میں سے ہے. مصلحون اردو میں استعمال ہوتا ہے، ہاں جی، شروع میں میم پیش مو اور آخر سے پہلے زیر، یہ تو علامتیں ہیں اور آخر میں واو نون بھی علامت ہے. تو بقیہ لفظ صلح بچتا ہے. اصلاح، صلح، مصلح اور اصلاحات سب اردو میں بولے جاتے ہیں. الا بار بار آنے والے الفاظ میں سے ہے.
20% سے اس کا تعلق ہے۔ الا کا معنی خبردار، انہم یہ بھی 20% میں سے ہے، ہاں جی، انہم بے شک وہ سب، ہم المفسدون، ہم اور ال کو ملا کر ترجمہ وہ سب ہی کریں گے، ہم المفسدون وہ سب ہی فساد پھیلانے والے ہیں، فساد، فسادی، فسادات، فاسد اور مفسد۔ ولیکن اور لیکن، لیکن ڈائریکٹ بولا جاتا ہے، لا آپ جانتے ہیں، لا تعداد، لا جواب، لا علم، لا محدود، لا علمی، لاپرواہی، ہاں جی، یا شعورون، شعور سے نکلا، شعور شعوری طور پر، اور لا شعور بھی بولا جاتا ہے۔ تو ہمارے آج کے سبق میں کوئی یاد کرنے والا لفظ نہیں ہے، اس لیے اللہ کا فضل ہے تم لوگوں پر، شکر ادا کیجئے، اپنی رحمت سے اپنی جو ہے محبت اور شفقت کے ساتھ قرآن سیکھنے کے لیے جو ہے آپ توجہ فرمائیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کے بعد، سیکھنے کے بعد عمل کرنے کی بھرپور توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رہیں صحت و سلامتی اور ایمان کے ساتھ رہیں، جب موت آئے تو ایمان پر آئے۔ دعا پڑھ لیجئے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔